اس دفعہ گولیاں کھانے نکلیں گے جیسے ہی عمران خان حکم دیں گے ہم سڑکوں پہ ہوں گے، ورنہ فاصلے مزید بڑھتے جائیں گے اور یہ ملک تقسیم در تقسیم در تقسیم تھا۔ السلام علیکم ویورز۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر خان کا کہنا ہے کہ کارکن تیاری پکڑ لیں، اس دفعہ گولیاں کھانے نکلیں گے، عدالتوں سے امید نہیں، ہم انصاف نہیں دے سکتی یہ عدالتیں، جیسے ہی عمران خان حکم دیں گے ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ ہم ریاستی جبر اور دہشت گردی کا شکار ہیں، تیر سے خیبر پختونخوا کے کارکن بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھیں، ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہمارا فوکس صرف عمران خان کی رہائی ہے۔ اچھا، اس پہ میں تفصیل میں جائے بغیر عمران خان کو اگر آپ نے کرٹیل کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہے، ہوا کو مٹھیوں میں بند نہیں کر سکتے آپ، تو اس کو رہائی شہائی کر آ کے پولیٹیکل قیدی ہے، وہ سیاسی قیدی ہے، اس کی کسی جگہ پہ، اس پہ گھر پہ یا کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں آپ منتقل کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں میرا خیال ہے یہی ایک جینون فیصلہ بنتا ہے، اور ورنہ فاصلے مزید بڑھتے جائیں گے اور یہ ملک تقسیم در تقسیم در تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حالات اور واقعات کے ساتھ فیصلے تبدیل کرنا کوئی بزدلی نہیں ہے، بے وقوفی نہیں ہے، یہ ذہانت کی، وطن پرستی کی علامت ہے۔ چونکہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، یہ ملک ہیں تو ہم ہیں، عہدے بھی ہیں اور اسپیکر بھی ہے اور وزیر اعظم بھی ہے، خدا کا خوف کریں۔ بنگلہ دیش کا ایک بھیانک تجربہ، میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 67-8 کی بات ہے، ہم آنرز کا ایک بی آنرز اور پھر ماسٹرز کا ایک کانسیپٹ آیا، تو میرے والد اللہ بخشی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی یہ پہلے آنرز کرے پھر ماسٹرز کرے، اکنامکس میں بھیج دیا، ہاسٹل نمبر 1 پہلا آنرز کا، وہ 68 کی شاید بات ہے، مجھے تو سن بھی یاد نہیں رہتے۔ وہاں ایک خاص کوٹا تھا بنگالیز کے لیے، اس وقت بنگلہ دیش کا کوئی نام و نشان نہیں، مشرقی پاکستان، تو اس وقت تک پاکستان میں صورتحال یہ ہو چکی تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، بنگالیز کے اندر نفرت تھی، مزاحمت تھی، فاصلہ تھا، دوری تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ویسٹ پاکستان، اور کہتے کیا تھے، ظاہر ہے ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہوئے دوستیاں ہو گئی، پیار محبت ہو گیا، وہ کہتے تم سالا پون زوبی، وہ جیم نہیں بول سکتے، جمیل کو بھی جلیل کہتے ہیں، ان کی لینگویج ایسی ہے، تم سالا پون زوبی، مطلب پاکستان پہ نہیں، پنجاب پہ فوکس تھا۔ تو سچی بات ہے، عجیب لگتا ہے، میں نے اس وقت اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یعنی ہاسٹل میں ایک بچہ، عمر میری ہوگی میرا خیال ہے 16-17 سال، 3rd ایئر کا انڈر گریجویٹ، اس کو سمجھ آ گئی بات۔ اچھا، دوست بھی میرے ہنس پڑے، وہ یار تو کیا مار رہا ہے، ان کو بولنے دو، یہ انہوں نے تو بچے جمن کے علاوہ کام کوئی نہیں بتایا۔ وہ ایک آدھ تھا جو ذرا گورا چٹا تھا، اوریجنلی وہ پٹھان تھا، مجھے شاید اس کا نام بھی یاد آ جائے، باقی سارے بیچارے اسی طرح کے تھے۔ تو اچھا دوستی ہوگی، پیار محبت، ظاہر ہے ایک ہاسٹل میں رہتے، ایک گھر میں رہ رہے تھے، تو وہ کہتے تم سالا پون زوبی، تم یہ ہو اور وہ ہو۔ اچھا، نتیجہ یہ ملک اب اس طرح کی
دوری، فاصلہ، نفرت یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی درمیانی رستہ نکل آئے، گزارش ہی کر سکتے ہیں نا ہم. ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. ایک پاکستانی کے طور پہ میری گزارش ہے کہ اگر ہو سکے، باقی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کے نتائج کے لیے ہر قسم کے، کسی بھی قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جنید اکبر خان، ان کے لیے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ گولیاں کھانے کے لیے نکلیں گے. آپ لوگ بھی اگر افورڈ کر سکو، ذرا اور انتظار، ذرا اور تحمل، ذرا اور بردباری اگر اختیار کریں، ایک ایسی صورتحال تک یہ ملک نہ جائے تو بہتر ہے. باقی جو 2 صوبوں کا حال ہے ہمارے سامنے ہے. سرکاری ملازم اٹھا کے لے جاتے ہیں کچے کے ڈاکو اور کہتے ہیں اتنا تاوان دو. یہ سچویشن ہے. لا اینڈ آرڈر اس ملک میں لاہور میں رہتا ہوں، سب سے بڑی آبادی والا یوں کہہ لیں، فیصلہ کن ایک صوبہ، اس کا کیپٹل لاہور، بہت بڑا تاریخی شہر. میں یہاں رہتا ہوں. جو لا اینڈ آرڈر کی پہلے صورتحال ہے، جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے، میں تو آئی ایم اے کامنر، میں تو ایک عام آدمی ہوں. میرے رابطے ضابطے جو بھی ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے میں گھر کی ایکسٹینشن کر رہا تھا پچھلے 1.5 سال میں، تو جو لیبر کلاس ہے ان کے اندر جو میں نے دیکھا وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. سو اگر کوئی درمیانی رستہ نکلتا ہے تو اس ملک کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں اس پہ غور کریں. کوئی درمیانی رستہ نکل آئے، ذرا اور تحمل، ذرا اور بردباری اگر اختیار کریں، ایک ایسی صورتحال تک یہ ملک نہ جائے تو بہتر ہے. باقی جو 2 صوبوں کا حال ہے ہمارے سامنے ہے. سرکاری ملازم اٹھا کے لے جاتے ہیں کچے کے ڈاکو اور کہتے ہیں اتنا تاوان دو. یہ سچویشن ہے. لا اینڈ آرڈر اس ملک میں لاہور میں رہتا ہوں، سب سے بڑی آبادی والا یوں کہہ لیں، فیصلہ کن ایک صوبہ، اس کا کیپٹل لاہور، بہت بڑا تاریخی شہر. میں یہاں رہتا ہوں. جو لا اینڈ آرڈر کی پہلے صورتحال ہے، جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے، میں تو آئی ایم اے کامنر، میں تو ایک عام آدمی ہوں. میرے رابطے ضابطے جو بھی ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے میں گھر کی ایکسٹینشن کر رہا تھا پچھلے 1.5 سال میں، تو جو لیبر کلاس ہے ان کے اندر جو میں نے دیکھا وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. سو اگر کوئی درمیانی رستہ نکلتا ہے تو اس ملک کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں اس پہ غور کریں. کوئی درمیانی رستہ نکل آئے.